نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلني وزيرا من أهلي الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورہ سبا کی تفسیر شروع کریں گے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے، پارہ نمبر 22 میں موجود ہے اور 54 آیات ہیں اس کی، اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے کیا مضامین ہے جو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ دو مثالیں دے رہے ہیں، دو لوگوں کی، دو قوموں کی، جو اللہ تعالیٰ نے جنہیں بے شمار نعمتیں دیں، اور ان کے رویے بتا رہے ہیں ہمیں، اور پھر ان کے انجام ہمیں بتائیں گے کہ کس کا رویہ کیسا تھا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف، تو ان کا انجام کیسا ہوا۔ پہلا حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی تھیں، بہت طاقت دی تھی، بہت دانائی دی تھی، بہت علم دیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، بہت زیادہ نعمتوں کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ اطاعت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتیں بڑھاتے ہی چلے گئے۔ اور دوسری طرف قوم سبا کا واقعہ اللہ تعالیٰ ہم سے بیان کریں گے، بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ پھر کس طرح ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، کفران نعمت کیا، سمجھے کہ شاید یہ ساری کی ساری نعمتیں ہم نے اپنے بلبوتے پہ حاصل کی ہیں۔ کہتے ہیں نا، ہم سنتے ہیں کہ سیلف میڈ ہوں میں، تو وہ لوگ بھی یہ سمجھے کہ ہم شاید سیلف میڈ ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری ہی بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کے ذریعے سے اس قوم کو برباد کر دیا۔ بہت ساری مثالیں ہیں اس پورے واقعے میں ہمارے لیے، تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو الرحیم الغفور۔ صدق یا رب العالمین۔ حمد اس اللہ کی جو تمام آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہے۔ وہ دانا ہے اور باخبر ہے، جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس پہ چڑھتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ رحیم اور غفور ہے۔ عربی زبان کا جو یہ لفظ ہے حمد، یہ تعریف کے معنوں میں بھی آتا ہے اور شکر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، جو تمام زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم تو ایک چھوٹے سے گھر میں ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ گھر ہمارا ہے، ہم اس گھر کے مالک ہیں، تو ہم کتنا زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں اور کتنا زیادہ اپنے بااختیار محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اور اگر ہمارے گھر میں آ کے کوئی کہے کہ نہیں یہ گھر میرا ہے اور یہ چیزیں میری ہیں، یہ سب کچھ میرا ہے، تو ہمیں کتنا برا لگے گا۔ تو ایک جب چھوٹے سے گھر میں ہم شراکت برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات بنائی ہے اور ہر چیز بنائی ہے اور اتنی پرفیکٹ اور اتنی خوبصورت بنائی ہے، اور انسانوں کے لیے بنائی ہے کہ انسان اس سے فائدے اٹھا سکے، انسان اس سے تمام چیزیں دنیا کے مزے لے سکے، اس کو استعمال کر سکے، اور وہی انسان جب اللہ کو شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ کو کتنا برا لگتا ہوگا۔ تو صرف اور صرف تمام تعریفیں اور صرف تمام جو شکر ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو یہ ساری چیزیں بنا سکتا ہوتا، اور یہ سارے آسمان اور ساری زمین اور ہر چیز جو اس میں موجود ہے، ان تمام کا خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر فرما رہے ہیں اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہے، اور آخرت جب اللہ تعالیٰ کھڑی کریں گے اس دن بھی شکر اللہ تعالیٰ کا ہوگا، اور تعریف بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ہوگی، کیونکہ صرف اور صرف تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہیں اس دنیا میں۔ اور اس آیت کے اینڈ میں، جو آیت نمبر 1 ہے، اس کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ دانا ہے اور باخبر ہے۔ دانا کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کے سارے کام، سارے معاملات حکمت اور دانائی سے چلتے ہیں، یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دانائی موجود ہے۔ اور پھر کیا، یہ سب کچھ بنا کے، یہ سارا نظام کریٹ کر کے اللہ نے چھوڑ نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ
دیکھتے رہتے ہیں، ہر چیز سے باخبر ہے، ہر جو عمل ہو رہا ہے، یہاں تک کہ انسان کے اندر کی نیتوں سے بھی باخبر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بنا کے پھر چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ ہر وقت 24 گھنٹے نظر نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی رینوویشن بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، نئی تعمیرات بھی چل رہی ہیں، اور سب کچھ برابر اللہ تعالیٰ کے ہاں چلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں ان سارے کاموں میں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ سے نکلتا ہے، اور زمین میں جاتا کیا ہے، بہت سی چیزیں جو زمین میں جاتی ہیں، جیسے پانی جاتا ہے، جو لوگ مر جاتے ہیں وہ دفن ہوتے ہیں، اور جہاں جہاں ہم چلتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ باتیں لکھتے چلے جاتے ہیں کہ اس زمین کے پہ انسان نے کیا کیا۔ وہ زمین کے ٹکڑے جو ہیں گواہی دیں گے کہ ہمارے اوپر انسان نے کیا کیا، تو سارے اعمال بھی انسان کے لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور جو آسمان پر چڑھتا ہے وہ کیا ہیں، دعائیں بھی ہو سکتی ہیں، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، واللہ عالم، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے۔ پھر فرما رہے ہیں وَهُوَ الرحیم الغفور، بہت رحمت کرنے والے ہیں اور بہت معاف کرنے والے ہیں۔ انسان اس دنیا پہ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں، کتنا تکبر سے چلتے ہیں، کتنا اکڑ کر، کتنا لوگوں کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں، کتنا برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی ناانصافی ہو رہی ہے، اور کتنا قتل عام ہے، کتنی زیادہ غلط حرکتیں اس دنیا میں ہو رہی ہیں، اس دنیا کے اوپر ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے اوپر ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈے آف ججمنٹ رکھا ہے، آخرت کا دن ہے ان تمام چیزوں کے لیے، تمام لوگوں کو پکڑنے کے لیے۔ ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن رکھا ہے، اس دن سب کا حساب کتاب ہوگا۔ اس دنیا میں جو ہوتا ہے، انسان سب کچھ کرتا پھرتا ہے مگر فوراً سے پکڑا نہیں جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے انتہا غفور و رحیم ہے، بہت رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ معافی مانگے اور پلٹ آئے میری طرف، اور میں اسے معاف کر دوں، موقع دیتے ہیں انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیا ہے کہ جو ظلم ہم نے کسی کے ساتھ بھی کیا ہے، الفاظ کے یعنی غلط الفاظ استعمال کر کے، اپنے فیشل ایکسپریشنز کے ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے، تو ہم معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے، دل کی گہرائیوں سے توبہ کر لیں، اور کسی بھی طریقے سے مالی طور پہ کسی بھی طرح سے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے، فوراً سے توبہ کر لیں، کہ اس سے پہلے کہ ہم آخرت میں اللہ کے پاس جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لیں کہ میں نے جو اتنی خوبصورت دنیا بنائی، اس میں ہر چیز میں عدل رکھا، انصاف رکھا، تم لوگوں نے جا کے اس دنیا میں کیسے ناانصافیاں کی، کیسے تم لوگوں نے ظلم کیا لوگوں کے اوپر۔ تو اس وقت سوال جواب بہت زیادہ ٹف ہوں گے، ہمارے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہوگا، کوئی حل بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتے ہیں کوئی فدیہ دینے کے لیے چیز بھی نہیں ہوگی، اور ساری دنیا بھی تم فدیہ دے دو نا، اگر جب بھی تمہاری معافی جو ہے قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتاتے ہیں قرآن میں کہ دیکھو اس وقت تمہارا رویہ کیسا ہوگا اور اس وقت میرا رویہ کیسے ہوگا، اور اس وقت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، تو ہمیں فوراً سے پہلے معافی مانگ لینی چاہیے اپنی تمام غلطیوں کی، دل میں سوچیں، ذہن میں سوچیں جو غلطیاں کی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کریں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ پوری قدرت رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ آخرت کے دلائل بتا رہے ہیں، اور منکرین آخرت کا حال بتا رہے ہیں کہ وہ کیسی باتیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، منکرین حق کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی، کہو قسم ہے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی، اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے اور نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ ایک دفتر میں درج ہے یعنی ایک کتاب میں درج ہے، یعنی جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں وہ سب کچھ لکھے جا رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پیش کیے جائے گی، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات، ذرے سے بھی چھوٹی چیز چھپی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے۔ جو ہم تنہائیوں میں کام کرتے ہیں، ہمارے تمام عمل اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہم سوچتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور تمام آس پاس کی چیزیں اس بات کی گواہ ہوتی ہیں، یہ تمام جاسوس ہے اللہ تعالیٰ کی تمام چیزیں، اور تمام چیزیں اس دنیا میں جو موجود ہیں ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دیں گی قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زمین پہ اس بندے نے یہ کام کیے، نیکی کی ہوگی وہ بھی بتائی جائے گی اور برائی کی ہوگی وہ بھی بتائی جائے گی۔ تو کوشش کریں اپنے دل کو بدلیں،
اپنے اعمال کو بدلیں، اپنی تنہائیوں کو، اپنی محفلوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے بنائیں، گناہوں سے بچیں جتنا ہو سکے، کیونکہ جتنی چیزیں آس پاس اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ سب گواہی دینے والی ہیں۔ انسان کی اپنی باڈی گواہی دینے والی ہے، ہاتھ پاؤں، ہماری کھالیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ گواہی دیں گی کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ایک ایک چیز ہمارے جسم کی گواہی دے گی۔ تو یہ جو دنیا ہے ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، حالانکہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے، اور ہم سب کو اس بات کی عقل دے کہ جب یہ دنیا میں جو غلط کام کریں گے تو اس کا ضرور حساب کتاب ہمیں دینا ہے۔ جب ہم یہ بات یاد رکھیں گے انشاءاللہ تو پھر ہم سے غلطیاں کم ہوں گی، اور اگر غلطیاں ہو جائیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، دل کی گہرائیوں سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 4 میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ آیت نمبر 5 میں فرما رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا اور ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ آپ یہ بتائیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے انسان ہیں، بہت سارے لوگ نیک ہیں اور بہت سارے لوگ بد ہیں، اور قیامت نہ آئے، ان کا حساب کتاب نہ ہو؟ یہ ناانصافی نہیں ہو جائے گی؟ یعنی ساری زندگی ایک انسان نیک عمل کر رہا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، ظلم کرنے سے بچا رہا ہے، ہر طرح کی برائی سے بچا رہا ہے، حقوق العباد ادا کر رہا ہے، اور ایک انسان ہے جو بالکل منکرین حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے، جو آخرت کا انکار کر رہا ہے، جو رسولوں کا انکار کر رہا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں تباہی مچائے جا رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں ناانصافی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ تو کیا دونوں کا انجام ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک عام سے انسان کی بھی عقل بتا سکتی ہے کہ دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً دونوں کا حساب کتاب ہوگا، اور جس نے جیسا عمل کیا ہے اس کو ویسا بدلہ دیا جائے گا۔ ڈے آف ججمنٹ تو لازمی آنی ہے، ہر کسی کی عقل یہ بات گواہی دیتی ہے۔ مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، یہ تو بہت ہی بے وقوفی کی بات ہے، بہت ہی سینسلیس سا ایک تھیوری ہے یہ۔ تو یقیناً ڈے آف ججمنٹ آنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب ہونا ہے، اس بات کے لیے ہم سب کو تیار رہنا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ متوجہ کر کے بات فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے وہ سراسر حق ہے، اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف راستہ وہ لے کے جاتا ہے۔ تمام تعلیمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر نازل ہوئی ہیں، یعنی صراط المستقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے، اور سیدھا کا سیدھا وہ جنت کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہوگا، یعنی کس طرح ہم اس راستے پر چل سکتے ہیں، صراط المستقیم پہ ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، پوری سنت ہمارے سامنے ہے، اسے دیکھتے جائیں اور اسے کاپی کرتے جائیں، کوئی نئی چیز کرنی نہیں ہے، ہمیں تو چیٹنگ کرنی ہے، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا ہے، یعنی جیسے جیسے انہوں نے کیا بالکل دیکھ کے ویسے ہی ہمیں کرتے چلے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویسے ہی اپنے اخلاق کو بنا لیں، ویسے ہی اپنے کردار کو بنا لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، کوشش کریں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ تو رسول تھے اور وہ تو بہت ہی صادق اور امین تھے، وہ تو بہت ہی اچھے انسان تھے، ہم تو ایک بالکل عام سے انسان ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، تو یہ غلط فہمی ہے ہماری۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم اس درجے کی، اس حد تک نہیں کر سکتے، مگر اپنی سی کوشش تو کر سکتے ہیں، سوچ تو سکتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور اپنے دل کو راضی تو کر سکتے ہیں، اپنے نفس کو راضی تو کر سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کریں گے، ان کی پیروی کریں گے انشاءاللہ، ان کی سنتوں پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے آسان کرتے چلے جائیں گے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی، بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ منکرین حق کا دوسرا رویہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ ہم بتائیں تمہیں، ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام پر جھوٹ گھڑتا ہے، یہ ایسے جنون لاحق ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پیدا جب ہوئے ہیں تو مر جائیں گے تو پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ کتنی اسٹوپڈ سی بات ہے کہ جو اللہ
پیدا کر سکتا ہے کیا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ پہلی دفعہ کوئی چیز بنانی مشکل ہوتی ہے، ہم کوئی ریسیپی بھی ٹرائی کرتے ہیں تو وہ پہلی دفعہ بنانی مشکل ہوتی ہے، ایک دفعہ ہم نے بنا لی تو دوسری دفعہ ہم بالکل آئیڈیاز سے چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ اتنا ڈلے گا، یہ اتنا ڈلے گا، اور چیز ریڈی ہو جاتی ہے اور پہلے سے زیادہ پرفیکٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بنانے کے بعد دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کو بنایا تو کیا ان کو دوبارہ نہیں بنا سکتے اللہ تعالیٰ؟ کیا اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بنانے کے بعد دوبارہ اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے نہیں بنا سکتے؟ بالکل بنا سکتے ہیں، بالکل بنا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک عقل کی بات ہے، ایک چھوٹی سی عقل کی مثال ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی، اصل میں صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ان کے دماغوں پہ پردے پڑے ہیں، دلوں پہ پردے پڑے ہیں، جو وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ قیامت لازمی آئے گی اور اللہ تعالیٰ لازمی انسانوں کو دوبارہ اٹھائیں گے، جب ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، بھورا بھورا ہو جائیں گی، بالکل مٹی میں مل جائیں گی، اللہ تعالیٰ دوبارہ حکم دیں گے اور ان کی ہڈیاں، ان کے پٹھے، ان کے گوشت دوبارہ مل کے وہ ایک سالم انسان بنائیں گے انشاءاللہ قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ہم سب مسلمانوں کو اس پہ پورا یقین ہونا چاہیے، اور یقین جانیں اس دن کی تیاری رکھیں، اس دن کو یاد رکھیں، بھولیں نہیں، ہر روز یاد کریں کہ قیامت آنی ہے، اور جس دن میری موت ہے اس دن سے ہی میری قیامت شروع ہو جانی ہے۔ قیامت کی، اپنی موت کی تیاری رکھیں تو بالکل نہ حیرت ہوگی یہ باتیں سن کے، نہ پریشانی ہوگی، نہ گھبراہٹ ہوگی، نہ قبر کا سوچ کے مشکل ہوگی، اور نہ ہی سوال جواب کا سوچ کے مشکل ہوگی۔ تیاری اپنی پوری رکھیں انشاءاللہ کہ جس وقت بھی بلاوا آئے تو انسان خوشی خوشی کہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا اور میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے جانے کو تیار ہوں انشاءاللہ، تو بالکل پریشانی نہیں ہوگی۔ جو لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں، ان کے سامنے موت کی بات آئے تو کہتے ہیں بھائی موت کی بات نہیں کیا کرو، پھر ایک دم جب موت آتی ہے تو وہ بہت گھبرا جاتے ہیں کیونکہ ان کی تیاری نہیں ہوتی۔ ابھی سے موت کو ہر وقت یاد کریں اور ہر وقت تیاری میں رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل پریشانی نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے کے لیے اور بری طرح تباہ ہونے کے لیے، بہکنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بری طرح وہ بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ یعنی ہم نظر اٹھا کے دیکھیں تو چاروں طرف آسمان نظر آتا ہے، چاروں طرف زمین نظر آتی ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے ساری کائنات کے آگے؟ ایک ذرے سے بھی چھوٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین نے کس طرح ہمیں گھیرا ہوا ہے، جتنی مخلوق ہے اس دنیا میں، صرف انسان نہیں، حیوانات، چرند پرند، جن، سب کو اللہ تعالیٰ نے احاطے میں لیا ہوا ہے اس آسمان اور زمین کے ذریعے سے۔ تو انسان کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے کہ ہم تکبر کر سکیں، غرور کر سکیں، جھٹلا سکیں اللہ تعالیٰ کی تمام آیات کو۔ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ غصے والے یہ تمام باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے کتنی دفعہ یہ ہو چکا ہے، یعنی آسمان سے پتھر بھی برسے، قوم لوط کے اوپر برسائے گئے تھے، یہاں تک کہ ہر پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا تھا اس بندے کا جس کو وہ پتھر لگنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بارشیں بھی طوفانی برسائیں، زلزلے بھی ہمیں دکھائے۔ ساری کی ساری نشانیاں ہمارے سامنے آ چکی ہیں کہ کس طرح چاہیں، جس طرح چاہیں اللہ تعالیٰ انسان کو برباد کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، ان کی جگہ دوسرے لوگ لے کے آ سکتے ہیں، پھر بھی انسان نہیں سمجھتا، پھر بھی انسان تکبر کرتا ہے۔ اور یہ تمام نشانیوں کو دیکھ کے جو سمجھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے، اللہم اجعلنا منہم، ایسے لوگوں میں شامل فرمائیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پہ عمل کرنے والے ہوں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 10 سے حضرت داؤد علیہ السلام کی سٹوری شروع ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو اپنے ہاتھ سے بڑا فضل عطا فرمایا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں ان کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اور اسے ہدایت کے ساتھ کہ زرے بنا اور اس کے حلقے ٹھیک انداز سے رکھ۔
بہت ہی پیاری آیتیں ہیں یہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو میں نے بہت زیادہ فضل دیا. یعنی ان کی آواز بہت زیادہ خوبصورت تھی. جب وہ حمد پڑھتے، اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھتے تو بہت زیادہ خوبصورت آواز میں پڑھتے، بہت زیادہ خوبصورت ان کا اسٹائل تھا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ میری حمد کرو. تو جب وہ حمد کرتے تو پہاڑ ان کے ساتھ ساتھ حمد کرتے اور پرندے ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد فرمایا کرتے تھے. کتنا خوبصورت منظر ہوگا وہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں، ثنا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی ثنا کر رہے ہیں. سب کے سب پوری کائنات لگتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہے. سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام ایک نبی تھے، مگر وہ اپنے زور بازو سے کماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے ہنر دیا ہوا تھا. لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ وہ ہاتھوں سے لوہے کی چیزیں بنا لیا کرتے تھے. کوئی مشینری یوز نہیں کرتے تھے، کوئی ٹیکنالوجی یوز نہیں کرتے تھے. ہاتھوں سے لوہے کو موڑ لیا کرتے تھے آرام سے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوہا نرم ہو جایا کرتا تھا ان کے ہاتھوں میں آ کے، اور وہ جنگ میں پہننے والی زریں بنایا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو کڑیاں ہیں ان کو صحیح سے جوڑنے کا میں نے حکم دیا. یعنی کہ اچھی طرح سے اس کی جو چینز ہوتی ہیں زر کی، وہ بنانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے رہے ہیں یہاں پہ. اور پھر جنگ کے لیے یہ ساری زریں یوز ہوتی تھی، وہ بیچا کرتے تھے. ان کا ذرائع معاش تھا یہ لوہے کی زریں بنانا. ان کا مرتبہ دیکھیں، ان کا مقام دیکھیں، اور ان کا کام دیکھیں آپ. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے وہ نیک بندے تھے، اتنے زیادہ پرہیزگار انسان تھے اور اتنے اچھے انسان تھے، اور بہت بڑا ان کا مرتبہ تھا. پھر بھی وہ یہ کام کیا کرتے تھے، زریں بنایا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے اور اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے. ہمارے یہاں تو تھوڑا سا بھی کسی کو بڑا مرتبہ مل جائے اور وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اب سب چاروں طرف کے لوگ مجھے کھلائیں پلائیں اور میں جو ہے بس میری تعریفیں کیے جائیں، اور اپنا ذریعہ معاش کا طریقہ وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں. تو یہ بہت غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جو مرتبہ دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے زور بازو پہ کمانا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے. آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے آل داؤد نیک عمل کرو اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. نیک عمل کرو، دنیا میں برائیاں نہ پھیلاؤ، فتنے نہ پھیلاؤ، شر نہ پھیلاؤ. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. انہیں بھی دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک لمحے میں دیکھ رہے ہیں. تو اپنے تمام اعمال کو بہتر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. کہیں بھی کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ہم ایک دم سے تمیز سے بیٹھ جاتے ہیں، سب بالکل ٹھیک کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، ساری کائنات بنانے والا مالک تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ہمارے عمل کیسے ہونے چاہیے؟ ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا کیمرہ فٹ ہے اور ہماری مووی بن رہی ہے، ہماری آڈیو ویڈیو بن رہی ہے. تو ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے ہمیں سوچ لینا چاہیے اور اس کے حساب سے عمل کرنے چاہیے. اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا. صبح کے وقت ان کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا. یعنی وہ ہوا کو حکم دیتے تھے اور جیسے وہ حکم دیتے تھے ہوا ویسے ہی چلنا شروع ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹس دیے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو. ہوا کو حکم دیتے تھے تو وہ تیز چلنی شروع ہو جاتی تھی. اتنی تیز چلتی تھی کہ اس زمانے میں جو ٹریولنگ کا جو بھی میڈیا تھا، گھوڑے تھے یا اونٹ تھے یا پیدل چلتے تھے لوگ، تو 1 مہینے میں جتنی دیر میں لوگ جہاں کہیں پہنچتے تھے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام صبح میں اتنی جلدی 1 مہینے کی مسافت صبح میں ہی طے کر لیتے تھے اور 1 مہینے کی مسافت شام میں طے کر لیتے تھے. یعنی وہ 1 مہینے میں قافلہ جتنی دور پہنچے گا وہ صبح میں ہی پہنچ جاتے تھے، اور 1 مہینے میں وہ جتنی دیر میں واپس آئے گا وہ اتنی دیر میں واپس بھی آ جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کے اوپر رحم کیا تھا. جو ہم فلائنگ کارپیٹ دیکھتے ہیں نا، یہ شاید ویسا ہی کچھ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت ان کو سسٹم ان کے لیے بنایا ہوا تھا. آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے
ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے بہا دیے تھے۔ بعض قدیم مفسرین جو ہے کہتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی میں زمین سے تانبے کا چشمہ نکال دیا تھا، کیونکہ بہت زیادہ تعمیری کام ہو رہا تھا وہاں پہ تانبے کا۔ اور بعض مفسرین کا مطلب یہ ہے، کہنے کا سوچنا یہ ہے کہ اتنا زیادہ تعمیری کام تانبے سے ہو رہا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ تانبے کی کوئی نہر بہہ رہی ہو، جس سے اتنی جلدی جلدی یہ تانبے کے کام ہو رہے ہیں۔ تو واللہ عالم اس سے کیا مطلب ہے، مراد ہے۔ بہرحال یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ بہت زیادہ تعمیری کام ہو رہا تھا، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور اسے جن اس کے تابع کر دیے تھے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، یعنی ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی اور جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ تو آپ بتائیں کہ جب جن تابع ہوں کسی انسان کے تو کیا ہو سکتا ہے، وہ انہیں حکم دیتے اور مختلف چیزیں بنانے کا حکم دیتے تانبے سے اور مختلف چیزوں سے، اور سارے کے سارے جن ان کی فرما برداری کرتے اللہ کے حکم سے۔ اور پھر فرما رہے ہیں ان میں سے جو ہمارے حکم کی سرتابی کرتا تو ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے، یعنی جو حکم جو جن آگے سے انکار کرتا کام کرنے سے تو اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھایا جاتا، یعنی اسے ختم کر دیا جاتا تھا۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ اچھا، اس وقت تصویریں بنانا اور اس وقت یہ سب چیزیں مورتیاں بنانا الاؤڈ تھا، مگر اب نہیں ہے۔ ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی، حضرت عائشہ امہات المومنین حضرت عائشہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ نے حبش میں ایک جگہ دیکھی جس میں تصویریں تھیں۔ اس کا ذکر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب ان میں کوئی صالح شخص ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد وہ اس کی قبر پر ایک عبادت گاہ بناتے اور اس میں تصویریں لگا دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک بدترین خلائق قرار پائیں گے۔ یعنی اب مورتیاں بنانا اور تصویریں بنانا اور خاص طور پہ قبروں کے پاس بنانا بہت سخت منع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، بڑے بڑے حوض اور لگن اور بڑی بڑی دیگیں جو ایک جگہ پہ ہی رکھی جاتی ہیں، اتنی بڑی دیگیں ہوتی تھیں کہ وہ ہلائی نہیں جا سکتی تھیں، وہ وہیں پہ ہی فٹ ہوئی ہوئی تھیں، یعنی بہت زیادہ وہاں مہمان نوازی ہوتی تھی اور بہت زیادہ کھانا پکتا تھا تاکہ بہت سارے لوگ کھا سکیں۔ اتنی بڑی بڑی دیگیں انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بنوائی تھیں۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار لوگوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو جو اللہ نے دی ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ خرچ کرنا شکر ہے۔ صرف زبان سے کہنا کہ اللہ کا شکر کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اللہ کے راستے پہ خرچ کرنی ہیں۔ اور وہ نعمتیں کیا کیا ہیں؟ وقت ہے، ہماری صحت ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارا مال ہے، ہر چیز جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کرنا شکر کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے خرچ کرنا شکر کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین شکر گزار لوگوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ، کہ ہمارے دن رات اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہماری صحتیں، ہماری جوانیاں، ہمارے مال، ہمارے اسباب، ہمارے بچے، اللہ تعالیٰ ان سے دین کے کام لے لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو متقیوں کا امام بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ خرچ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، ہم سب کی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 14 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی اور چیز نہ تھی اس گن کے سوا جو اس کے عصا کو کھا رہی تھی۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت زیادہ ڈرتے تھے جن، بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ تم سب کام کرو، اور وہ کھڑے ہو گئے اپنے عصا کو لے کے، یعنی ان کی اپنی لاٹھی کے سہارے وہ کھڑے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی، اپنے پاس بلا لیا، مگر ان کی باڈی جو تھی وہ عصا کے سہارے سے، ان کی لاٹھی کے سہارے سے کھڑی رہی۔
اور سب جن اپنا اپنا کام کرتے رہے، ہلے نہیں اپنی جگہ سے کہ سلیمان علیہ السلام دیکھ نہ لیں. اور پھر ایک دیمک لگ گئی ان کی لکڑی پہ جو آہستہ آہستہ لکڑی کو کھاتی رہی، اور جب وہ لکڑی گری تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی باڈی بھی گری. تو جب انہوں نے دیکھا کہ او ہو یہ تو ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس طرح جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو جنوں پر یہ بات کھلی گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کی عذاب میں مبتلا نہ ہوتے. کب سے انتقال ہوا ہوا ہے سلیمان علیہ السلام کا، اور ہم بے وقوفوں کی طرح کھڑے ہوئے کام کر رہے ہیں، نہ بھاگے نہ اپنی جان چھڑائی، کچھ بھی نہ کر سکے، کیونکہ ہم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ جن غیب کا علم رکھتے ہیں تو یہ بالکل غلط بات ہے. غیب کا علم بالکل بھی نہیں رکھتے. جو تھوڑی بہت وہ باتیں سن لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت دفعہ بتایا ہے کہ وہ آسمان پہ جا کے سنگن کرتے ہیں، اور شہاب ثاقب ان کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے جو انہیں بھگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، انہیں مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہاں سے وہ تھوڑی بہت سنگن لے لیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ فیصلے بتا رہے ہوتے ہیں فرشتوں کو، یا فرشتے آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں فیصلے احکامات اللہ تعالیٰ کے، تو اس وقت وہ سن لیتے ہیں. اور دنیا میں آ کے وہ کاہنوں کو بتاتے ہیں جھوٹ سچ ملا کے. انہیں کچھ نہیں پتہ ہوتا پہلے سے، وہ غیب کو جاننے والے نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ غیب کو جاننے والے ہوتے تو اتنے عرصے وہ جو ذلت کا عذاب سہتے رہے کہ ان کا انتقال ہوا ہوا ہے، اور پھر بھی وہ چپ چاپ کام میں لگے ہوئے اس میں مبتلا نہ رہتے. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور حضرت داؤد علیہ السلام کا. بہت لمبی سٹوریز ہیں، بہت لمبے لمبے قصے ہیں ان کے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور جگہ قرآن میں بتائے ہیں وہ، مگر ابھی فی الحال اتنے ہی تھے تو اتنا ہی ڈسکس کریں گے ہم. انشاءاللہ آگے چل کے جب آئیں گے تو باقی ان کے ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کے اوپر جو تھیں وہ بھی ڈسکس کریں گے، اور ان لوگوں نے دونوں نبیوں نے جو جس طرح اللہ تعالیٰ کی عطاعت کی وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اب جو باری آ رہی ہے دوسری مثال کی آ رہی ہے قوم سبا کی. اللہ تعالیٰ بات کریں گے اب کہ قوم سبا پہ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی اور انہوں نے کس طرح ناشکری کی. ان دونوں نبیوں نے کس طرح اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی. جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی انہیں استعمال کیا اور مکمل طور پہ پابندی کی، اطاعت کی. اور اب جو قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک وہ لوگ تھے اور ایک یہ لوگ ہیں جن پہ نعمتیں دی گئیں تو انہوں نے کس طرح اس کا مذاق اڑایا اور کس طرح کفران نعمت کیا، تو ان کا انجام کیا ہوا. آیت نمبر 15. سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں. کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ. اس کا مالک ہے عمدہ اور پاکیزہ، اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. سوچیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 2 باغ دیے تھے، ایک دائیں اور بائیں، اور بہت زیادہ رزق دیا تھا، یعنی فراوانی تھی رزق کی. بہت خوشحالی تھی اس گاؤں میں، اس جگہ پہ بہت زیادہ رونق تھی، بہت زیادہ خوشحالی تھی. سبا کی، قوم سبا کی جہاں پہ مسکن تھا وہ بہت زیادہ خوشحالی تھی. اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے 2 باغ دیے ہوئے تھے اور جو بہت زیادہ پھل پھول اگاتے تھے، اور بہت ہریالی، بہت خوشی، سب کچھ انہیں عطا فرمایا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے. پھر فرما رہے مگر وہ منہ موڑ گئے. آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ دیے اور سیلاب بھیج دیا، اور ان کے پیچھے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جلاؤ کے درخت تھے، اور کچھ تھوڑی سی بیریاں اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں. یعنی ان کا جو ذرائع معاش تھا وہ یہ باغ ہی تھے، اور پھر ان کے پاس پانی کی بہت فراوانی تھی. تو ان لوگوں نے ڈیمز بنائے، بڑے بڑے ڈیمز بنائے، اور جب ان لوگوں نے ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کا کہا نہ مانا اور اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات پہ الٹے چلتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیمز ہی توڑ دیے. جب وہ ڈیم ٹوٹے تو کیا ہوا کہ سب جگہ پانی پانی ہو گیا، اور ان کے دونوں باغات جو تھے جتنا زیادہ پھل دیتے تھے وہ برباد ہو گئے. اور وہ برباد ہو کے صرف جھاؤ کی یعنی کانٹے والے درخت رہ گئے اور بیریوں کے کانٹے والے درخت رہ گئے، اور کچھ بھی نہیں بچا ان کے پاس. جس پانی پہ وہ پراؤڈ کرتے تھے اس پانی نے انہیں تباہ کر دیا. جو باغ ان کا ذریعہ معاش تھا وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے انہیں دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی کو نہیں دیتے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکرہ کبھی نہ بنائے. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمارے پاس ہے، الحمدللہ انہیں گنے اور اللہ کا شکر ادا کریں. انہیں گنے، باقاعدہ گنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں نعمتیں دی ہیں. ہماری آنکھیں، ہمارا دماغ، ہمارے بال، اور پھر
ہمارا زبان ہماری جس سے ہم بول سکتے ہیں، ہمارے کان قوت سماعت جس سے ہم سن سکتے ہیں، پھر ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارا دل، ہمارے لنگز اگر نہ ہو تو کیا ہو ہماری، یعنی ایک ایک چیز کو اگر گنے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کروڑوں کروڑوں شکر ہمارے دل سے کی گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے گھر میں دیکھیں نعمتیں کہ کیا کیا نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہماری اولاد ہماری نعمت ہے، ہر چیز ہمارے پاس نعمت ہے، ہزاروں کروڑوں نعمتیں، اور ان کا دل کی گہرائیوں سے شکر کریں، کیونکہ جو شکر نہیں کرتا وہ اس سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، اور جو شکر کرتا ہے اس کی نعمتیں دائمی ہو جاتی ہیں، ہمیشہ رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو نعمتوں کو بڑھانے کا اور ہمیشہ رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، الحمدللہ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تباہ کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری چیزیں، ناشکرے لوگوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی کی ایسی تباہ نہیں کرتے چیزیں، جو کچھ دیا تھا سب چھین لیا، ناشکرے لوگوں کے علاوہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں آزمائش کے طور پہ ہو سکتا ہے، یقیناً ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ فلاں کے تو دیکھو ایسا ہو گیا، ان کو کتنی نعمتیں تھیں، ان کے پاس سب چھن گئی، ان سے سب ختم ہو گئی، اس کا مطلب ہے وہ ناشکرے ہوں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے طور پہ یہ سب چیزیں ان سے لے لی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر ہو، بہت زیادہ اعلیٰ مقام ہو۔ تو ہم کسی کو بھی دیکھ کے کوئی ایسی بات کبھی اپنی زبان سے نہ نکالیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ناشکری ہو جائے گی، یعنی ہماری زبان سے ناشکری کے الفاظ ہو جائیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ پلٹ کے ہمارے اوپر ہی آ جائے۔ تو کسی کو بھی دیکھ کے کبھی بھی ایسی بات نہیں سوچنی چاہیے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کچھ اور انعامات بتا رہے ہیں جو قوم سبا پہ اللہ تعالیٰ نے کیے تھے۔ وہ یہ تھے کہ ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں، یعنی ان کا جو ہے ذریعہ معاش دوسرا تجارت بھی تھا، یعنی یہ لوگ تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی تھی ان کے اوپر کہ جو بھی جہاں سے ان کے قافلے جاتے تھے نا، راستے میں اللہ تعالیٰ نے بستیاں بسا دی تھیں کہ انہیں اندھیرا نہ ملے، انہیں ویرانی نہ ملے، لوٹنے کا خطرہ نہ ہو، چاروں طرف بستیاں تھیں، اور یہ آرام سے جاتے تھے، جہاں چاہتے پیڑا اپنا جو پڑاؤ ہے ڈال لیتے، اپنے اونٹوں کو روک لیتے، اور آرام سے وہاں کھاتے پیتے سب کچھ مل جاتا تھا انہیں، اور لوٹنے کا اور مرنے کا خطرہ بھی نہیں تھا، بھٹکنے کا خطرہ نہیں تھا، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پلانڈ کر دی تھی، بہت آرام سے ان کے سفر ہو جایا کرتے تھے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا تھا، قافلوں کے لٹنے کا ڈر نہیں ہے، بھٹکنے کا ڈر نہیں ہے، پھر راستے میں انہیں سامان لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کھانے پینے کے لیے اتنی بستیاں ہوتی تھی، کہیں بھی رک کے اور وہ کھا پی لیا کرتے تھے، جو بھی کام ہے سب کر لیا کرتے تھے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رات دن تمہارے لیے سیف تھے، یعنی کتنی زبردست بات ہے۔ اب دیکھیں یہ قافلے چلے تو ہمارے یہاں تو کیا حال ہو ان قافلوں کا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنا رحم فرمایا تھا کہ ان کے لیے اتنا زیادہ آسان کر دیا تھا سفر۔ تو اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کہا، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں سفر کی مسافتیں لمبی کر دے، انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا، آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتے ہیں اس کے بعد انسان انہیں ٹھکرائے، ان کی ناشکری کرے، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا، یہ کیسے سفر ہے، اتنے آرام سے جاتے ہیں، کھاتے پیتے، ہر جگہ میں روشنی بھی ملتی ہے، کھانا بھی ملتا ہے، پڑاؤ بھی ڈالنے میں مشکل نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ہمیں تو مشکل سفر چاہیے، ہمیں تو لمبے سفر چاہیے، ہمیں تو پریشانیاں مشکلات چاہیے، یعنی انسان کسی حال میں خوش نہیں ہے دیکھا جائے تو۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں تو امن چاہیے، ہمیں تو آسانی چاہیے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پریشانی چاہیے، یعنی جس سے جو کچھ ملتا ہے نا اسے وہ نہیں چاہیے، اسے دوسری چیز چاہیے۔ یہ ثابت ہوا کہ انسان انتہائی ناشکرا ہے، جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اسے وہ نہیں چاہیے، بلکہ اسے دوسری چیز چاہیے، وہ دوسرے لوگوں کی دوسری چیزیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اپنے پاس جتنی نعمتیں ہو نا وہ اسے کم لگتی ہیں، ناکافی لگتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ناشکری سے ہم سب کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بنائے، جو چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ہم انہیں غور سے دیکھیں، انہیں سوچیں کہ وہ ہمارے لیے کتنی قیمتی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں۔
آیت نمبر 19 کمپلیٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً ان میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہے. یعنی صبر کرو، شکر کرو، دیکھو تمہاری نعمتیں کتنی بڑھیں گی. صبر شکر کا بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں بتایا ہے کہ صبر کرو، اور صبر پہلے وقت کا ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی مشکل آئی ہم نے خوب ہائے توبہ مچا لی، خوب رو لیے پیٹ لیے، خوب برا بھلا کہہ دیا، اس کے بعد کیا کہیں کہ ہم نے تو صبر کر لیا. وہ صبر کسی کام کا نہیں ہے. پہلے موقع پہ جو صبر کیا جائے، کسی بھی پریشانی پہ، کسی بھی تکلیف پہ، کسی بھی آزمائش پہ، اور اف نہ کی جائے، وہ صبر ہے. یعنی اپنے آپ کو مینٹلی تیار رکھنا ہوگا ہم سب کو کہ کوئی بھی مشکل آئے گی تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے اور خاموش ہو جائیں گے. چیخیں گے، روئیں گے، پیٹیں گے ہرگز بھی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے، ایسی پریشانیوں سے بچائے، کیونکہ انسان کمزور ہے. مگر جب ہم سوچ لیں انشاءاللہ تو ہم تھوڑا بہت تو عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صابر اور شاکر لوگوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمیشہ صبر کرنے والے اور ہمیشہ شکر کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 20 میں ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابلیس نے جو کہا تھا بالکل انہوں نے ویسا ہی کیا. بالکل ابلیس نے ان کے بارے میں صحیح باتیں کی تھی. اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ نے جو گمان ہمارے بارے میں کیے ہم ان پہ پورے اتر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تھوڑے لوگوں کے بجائے تھوڑا، جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مومنوں کی بات ہوتی ہے، اطاعت کرنے والوں کی بات ہوتی ہے، تو وہ تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تھوڑے لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. ہم سب کے نام بھی لکھ لے ان تھوڑے لوگوں میں جو اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لانے والے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں انشاءاللہ. آگے آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اگر یہ کہو کہ ابلیس نے ان کو جکڑ لیا تھا، ابلیس ان کے شیطان ان کے اوپر حاوی ہو گیا تھا، ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. شیطان کو انسان حاوی ہونے دیتا ہے تو وہ حاوی ہوتا ہے. اگر وہ پروٹیکشن میں رہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہے تو وہ کبھی حاوی نہیں ہو سکتا. ہم ہوش میں رہیں، ہم اپنی جو دماغ ہے اسے استعمال کرتے رہیں کہ کوئی راستہ ایسا نہ چھوڑیں کہ ابلیس ہمارے پیچھے لگے. وہ ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. اس کی کوئی چال کامیاب اگر نہ ہونے دیں ہم تو وہ کبھی بھی ہمارے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم لوگ یہ جو تھی ان کی آزمائش تھی، یہ سب ابلیس نے نہیں کیا ہے. ابلیس ان کے اوپر حاوی نہیں ہو گیا تھا، بلکہ ہم نے ان کی آزمائش لی کہ کون آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے اور کون جو ہے اس میں شک میں پڑا ہوا ہے. اچھا، شک میں پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب انسان شک میں ہوتا ہے نا تو اس کا عمل ویسا نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے. ہم سب بھی شاید شک میں ہیں آخرت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہم سب بھی مجھے لگتا ہے کہ شک میں ہیں، کیونکہ اگر ہم سب کو پکا یقین ہو کہ آخرت آنے والی ہے تو ہمارے اعمال بتائیں اس بات کو کہ ہم سچے مومن ہیں اور ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت آنے والی ہے. کبھی جھوٹ نہ بولیں، کبھی ریاکاری نہ کریں، کبھی دھوکہ نہ دیں، کبھی ظلم نہ کریں، کبھی غیبتیں نہ کریں، بدعات نہ کریں، کبھی نمازیں نہ چھوڑیں، کبھی اپنے جو عہد اس کو نہ توڑیں، کبھی بھی تجارت میں دھوکے بازی نہ کریں، سود نہ لیں، کسی کو برا بھلا نہ کریں، دل آزاری نہ کریں. حقوق اللہ، حقوق العباد ہمارے بالکل پرفیکٹ چلتے رہیں. یعنی ہم بالکل پکے سچے مسلمان ہوں. اگر تو ہمیں یقین ہو کہ ہمیں مرنا ہے اور پھر وہ خوفناک دن جو ہمارا انتظار کر رہا ہے، جو بہت ہی لمبا ہونے والا ہے، اور پھر اس میں ہمارا فیصلہ ہوگا کہ ہمیں جزا ملے گی، ہمیں سزا ملے گی، ہمیں ان باتوں پہ، جنت و دوزخ پہ اگر یقین ہو تو کبھی بھی ہمارے اعمال ایسے نہ ہوں جیسے ہمارے اعمال آج ہیں. تو اپنے آپ کو ہمیں چیک کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمیں کتنا یقین ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور کتنا ہم اس بات سے شک میں ہیں. تو اپنا محاسبہ خود کریں، کسی اور کا نہیں، صرف اپنا محاسبہ کریں کہ میں کتنا جانتی ہوں، کہ کتنا یقین رکھتی ہوں کہ قیامت آنے والی ہے. اپنے عمل کو نوٹس کریں، اپنے دن رات کے تمام اعمال کو نوٹس کریں کہ کیا کیا میں کرتی ہوں اور کیا کیا اس میں کوتاہیاں ہیں. اور انشاءاللہ ہم سب لوگ مل کے پوری کوشش کریں گے کہ ان تمام کوتاہیوں کو دور کریں، تاکہ ہمارے عمل سے ظاہر ہو کہ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ قیامت آئے گی اور ہمارا حساب کتاب ہوگا.
اور آیت نمبر 21 کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، ان لوگوں کا بھی پتہ ہے جو پکا یقین رکھتے ہیں دل میں، ان لوگوں کا بھی پتہ ہے جو شک میں ہے۔ کون منافق ہے کون سچا مومن ہے اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین سچے پکے مسلمانوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ یہ واقعہ بھی ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں واقعات ہمیں بہت خوبصورتی سے سمجھائے اور سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو شکر گزاروں کو کتنا ملا، اور نا شکروں کے اور نہ کہنا ماننے والوں کے لیے کتنی تباہی، کتنی بے عزتی ان کے نصیبوں میں لکھی ہوئی تھی۔ اس دنیا میں بھی بے عزتی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ جو ہے بات کو کچھ موڑ رہے ہیں، ٹاپک کو چینج کر رہے ہیں آیت نمبر 22 میں، اور فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین سے کہہ دیجئے پکارو دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود بنا بیٹھے ہو، وہ نہ آسمانوں میں سے کسی ذرے برابر چیز کے مالک ہیں اور نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی سفارش، کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سفارش کی اجازت دی ہو، حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و برتر ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ بہت سارے بتوں کو پوجا کرتے تھے، ہر چیز کے ان کے پاس بت تھے، بارش والے برسانے والا بت، رزق دینے والا بت، اور ہر چیز کا، زندگی موت کا، خوشحالی کا، اولاد کا، ہر چیز کو دینے والا بت ان کے پاس موجود تھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سارے نائب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہم تک پہنچاتے ہیں اور ہمارے پیغامات اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ساری دنیا کو نہیں سنبھال سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فکس کیے ہوئے ہیں یہ سارے بت کہ یہ کام ان کی ذمہ داری ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور آخرت میں کوئی سفارش، کوئی جو ہے یہ تمہارے حق میں کوئی گواہی نہیں دے سکتے۔ پھر آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کون تم کو آسمانوں سے اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی پر ہے، یعنی تم اتنے بتوں کو پوجتے ہو اور رزق کا ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو اور موت کا، زندگی کا ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پوچھئے تو کون ہے، کون رزق دیتا ہے؟ تو ایک ہی ہدایت پہ ہو سکتا ہے، یا تو تم یا تو ہم۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ ایک ہی ہم دونوں میں سے ہدایت پہ ہو سکتا ہے اور ایک ہی گمراہ ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ الگ الگ نام دیا کرتے تھے، برے برے نام دیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، مجنون ہو گئے، ان کے اوپر جادو ہو گیا ہے، یا پتہ نہیں انہیں کیا کیا ہو گیا ہے، کیا کیا وہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الزام دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے یہ جواب دے رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی تم سے کوئی باس پرس نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہ کی جائے گی۔ یعنی اگر میں گمراہ ہوں تو اس کی سوال مجھ سے ہی ہوگا، میں ہی اس کا جواب دوں گی، اور اگر تم گمراہ ہو تو تم ہی اس کا جواب دو گے، اس کا سوال مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو جو بھی گمراہ ہے اس کا سوال اسی سے ہوگا، تو تم اپنی خیر مناؤ کہ ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو۔ میری پیچھے مت پڑو، میری فکر مت کرو، اپنا سوچو کہ تم گمراہ ہو تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اتنی کھلی نشانیوں کے باوجود، اتنا سب کچھ صاف صاف دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لاتے تھے۔ بے شک ان لوگوں کے دل، ان لوگوں کی آنکھیں سب پہ پردے پڑے ہوئے تھے، اور انہیں سنائی نہیں دیتا تھا اور انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، حق سے بالکل منکر تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے تھے۔ اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔ ہر چیز کو دیکھ کے، ہر نشانی کو دیکھ کے اللہ کو یاد کریں۔ جب آسمان کو دیکھیں تو اللہ کو یاد کریں کہ کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آسمان بچھایا ہے، اور ہم جب سورہ ملک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں بار بار نظر اٹھاؤ، بار بار دوسری دفعہ نظر اٹھاؤ، تیسری دفعہ نظر اٹھاؤ، تمہاری نظر ذلیل و خوار ہو کے واپس آ جائے گی، مگر تمہیں آسمان میں کوئی شگاف نہیں ملے گا۔
تو دیکھیں ذرا، جب آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو یہ آیتوں کو یاد کریں اور کہیں بے شک اللہ تعالیٰ کوئی شگاف نہیں ہے آسمان میں، بے شک زمین بہت ہی خوبصورت بچھونا آپ نے بچھائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورہ ملک میں ہی کہ جب آپ پرندوں کو دیکھو تو دیکھو کہ وہ کس طرح اڑ رہے ہیں، انہیں کون تھامے ہوئے رحمان کے علاوہ۔ تو ضرور کہیں پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھ کے ان کے جب پر پھیلے ہوئے ہوں کہ اللہ تعالیٰ بے شک آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے انہیں تھاما ہوا، اتنی خوبصورتی سے یہ اڑ رہے ہیں، یہ گرتے بھی نہیں ہیں، یعنی گریوٹی ان کو کھینچ نہیں لیتی، کس طرح ہو رہا ہے یہ سب کچھ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی انہیں تھامے ہوئے ہیں۔ کس طرح سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ تو ہر چیز کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، ہر نشانی کو اللہ کی دیکھ کے اور اس پہ پورا یقین کریں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں بالکل سچ ہیں، جو کہا سچ ہے، بالکل ہمیں موت آنی ہے اور ہمیں موت کے بعد اٹھائے جانا ہے، اور ذرہ ذرہ بھوسا جب ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی تو دوبارہ تخلیق کی جائیں گی، اور پھر قیامت کا دن آئے گا جس دن ہمارا حساب کتاب ہونا ہے۔ اس دن کے لیے میری بہنوں ہم سب کو تیاری کرنی ہے انشاءاللہ، جت جائیں تیاری میں، کیونکہ موت کا وقت کا پتہ نہیں ہے کہ کب موت آ جائے اور ہماری تیاری ادھوری کی ادھوری رہ جائے۔ ویسے تو بے شک اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھنے والے ہیں، ذرہ برابر پہ بخشنے والے ہیں، مگر اس بات کو ہم لے کے تسلی میں نہیں بیٹھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، چلو بس ہم نے تھوڑا کر لیا بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے والے ہیں کہ کتنی جدوجہد ہم نے کی ہے، کتنا ہمارے دل میں لگن تھی جنت پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، کتنی ہمارے دل میں لگن تھی۔ تو اس لگن کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے انشاءاللہ۔ اگر تو ہماری جو مدت ہے اس سے پہلے ہی ہمیں موت آ جاتی ہے، مدت کا مطلب کہ ہمارے ابھی عمل پورے ہی نہیں ہوئے، ہماری نماز قضا پوری نہیں ہوئی، ہمارے روزے پورے ہی نہیں ہوئے اور ہمیں موت آ گئی، مگر ہم شدت سے چاہتے تھے وہ رکھنا شروع کر دیں اور ہم نے رکھنے شروع بھی کر دیے اس سے پہلے ہی، مگر موت آ گئی اور ہمارے پورے نہیں ہوئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ جب ہماری طلب دیکھیں گے، ہماری تڑپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں معاف کر دیں گے، مگر ہم یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں چھوڑ کے کچھ نہیں بیٹھ سکتے۔ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ لگن کی ضرورت ہے، تڑپ کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اتنی محنت کریں کہ یہ 40-50 سال کی 60 سال کی جو زندگی ہے انشاءاللہ اس میں ہم اتنی محنت کر لیں کہ سابقون اولون میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ چاروں طرف سے دیکھیں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا صدقات کر سکتے ہیں، کیا کیا خیرات کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم دین کے کام کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، ہر طرح سے ہر طریقہ آزمائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب ہم ہر طریقہ آزمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو بہت اپنے قریب پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لطف پائیں گے انشاءاللہ۔ اپنی قضا نمازیں پڑھیں تو دیکھیں اپنی قضا نمازوں میں جب ادا ہوں گی تو ایک سکون اپنے دل کو نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن میں تفسیر بھی بہت ضروری ہے اور تھوڑا سا پورشن حفظ کا بھی ضرور رکھیں کہ ایک آیت ایک دن میں نہیں تو 2 دن میں 3 دن میں جتنی بھی آپ کی کیپیسٹی ہے، لرننگ کیپیسٹی ہے، آپ کے دماغ کی کیپیسٹی ہے، اس کو بھی ضرور اپنے پروگرام میں اپنی ڈیلی روٹین میں شامل رکھیں کہ مجھے حفظ بھی کرنا ہے، کچھ نہ کچھ چھوٹی آیتوں سے شروع کریں انشاءاللہ۔ مدد کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم صرف زبان ہلاؤ، اپنے ہونٹ ہلاؤ، یاد کروانے والا میں ہوں۔ اس بات کو اپنے دل میں یقین اس بات کا رکھ کے شروع کریں حفظ انشاءاللہ، اور تلاوت بھی لازمی کریں انشاءاللہ، یعنی کہ ناظرہ بھی ہمارا صحیح ہونا چاہیے، تھوڑا بہت حفظ کا بھی پورشن ہونا چاہیے، تھوڑا بہت تفسیر بھی ہونی چاہیے انشاءاللہ، اور اپنے پورے دن کے معاملات میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حقوق العباد، حقوق اللہ بہت اچھے سے انشاءاللہ ہم پورے کرتے جائیں تو دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کا لیکچر یہیں تک تھا، ہم اختتام کرتے ہیں۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علیک انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسنتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔